إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، بوڑھے اور بزرگ لوگ ہر سماج، ہر معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسا سماج، ایسا معاشرہ، ایسا گاؤں، ایسا شہر نہیں پایا جاتا جس میں صرف بچے ہی بچے یا صرف جوان ہی جوان لوگ رہتے ہیں. کوئی بچہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ بچہ رہوں گا اور بڑھاپا مجھے نہیں پہنچے گا. کوئی جوان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا اور بڑھاپے کی دہلیز تک میں بھی نہیں پہنچ پاؤں گا. بڑھاپا یہ انسان کی فطرت کا ایک اہم حصہ ہے. بوڑھے اور بزرگ لوگ اس دنیاوی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کی اس دنیاوی زندگی کو 3 مراحل میں، 3 پارٹ میں اور 3 اسٹیج میں تقسیم کیا ہے. پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیج بچپن، دوسرا اسٹیج جوانی اور تیسرا اسٹیج بڑھاپا. اور اس تقسیم کو، ان مراحل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 54 کے اندر اس اسٹیج کا، اس تقسیم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف. لوگو، اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کے اندر پیدا کیا، یعنی بچپن. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر بچپن کے بعد تمہارے اندر قوت آتی ہے، جوانی آتی ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. پھر جوانی کے بعد واپس کمزوری آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے. یخلق ما یشاء. اللہ چاہتا ہے جیسے پیدا کرتا ہے. انہ وہو العلیم القدیر. وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اس تقسیم کو تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا. سورہ غافر کے اندر فرمایا، اللہ الذی خلقکم من تراب. لوگو، تمہاری اصل جس سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کا مرحلہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اللہ نے، تم زمین میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں ہو، تمہارا وجود نہیں تھا،
تمہاری اصل اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنائی ہے. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے تمہیں پیدا کیا ہے. ثم من علقۃ، پھر ماں کے پیٹ میں خون کا لوتھڑا اور گوشت اور ہڈیاں پروان چڑھتی ہے اور ایک جسم بن جاتا ہے. ثم یخرجکم طفلا، پھر زمین میں تم آتے ہو بچے کی حیثیت میں، بچپن کی حیثیت میں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوان ہوتے ہو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر بڑھاپا آتا ہے. اور ومنکم من یتوفی من قبل، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جوانی میں انتقال کر جائے، کوئی بچپن میں انتقال کر جائے، بڑھاپا نصیب نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ مراحل اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ تم غور کرو تمہاری حقیقت پر، اس دنیا کی زندگی پر. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم یتوفاکم، لوگو اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں مارے گا، تمہیں انتقال کروائے گا، تم اس دنیا سے جاؤ گے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں. ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مراحل انسان کی زندگی کے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں. بڑھاپا انسان کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے. بڑھاپا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کی طاقت، اس کی دماغی، اس کی جسمانی صلاحیت جواب دینے لگتی ہے. کھانا پینا، سونا پھرنا، اٹھنا چلنا، یہاں تک کہ پکڑنے تک کی طاقت ختم ہوتی ہے. انسان پر جیسے ہی جوانی کے آثار ختم ہوتے ہیں اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، دیکھیے آپ کس طرح سے چینجنگ ہوتی ہے. اس کا رنگ روپ بدلنے لگتا ہے، اس کے چہرے پر اور اس کے جسم پر جھائیاں پڑنے لگتی ہے اور مرجھا جاتا ہے. کس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. اور جوانی کے بعد جیسے ہی جوانی کی طاقت ختم ہوتی ہے، انسان کے دانت ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتے ہیں، اس کے گال پچکتے ہیں، اور ایک مدت کے بعد نہ تو وہ محنت کر سکتا ہے، نہ روزی روٹی کما سکتا ہے، اور دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم زندہ کرتے ہیں، عمر دیتے ہیں، بچپن دیتے ہیں، جوانی دیتے ہیں، واپس اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ بڑھاپا انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے. کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اور سسٹم ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے اندر اس بڑھاپے کا ذکر کر کے کیا تعلیم دینا چاہتا ہے، کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور تم بھی اسی مرحلے تک پہنچنے والے ہو. لہذا جوان لوگوں، اپنے بوڑھے لوگوں کی، اپنے بزرگ لوگوں کی قدر کرو، ان کی اہمیت کو سمجھو، ان سے ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھو، کیونکہ جب تم بوڑھے ہوگے تو تم بھی اسی بات کے محتاج ہوگے کہ ہمارا بھی کوئی خیال کرنے والا ہو جائے. جس دور میں میرے بھائیو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بوڑھے لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بڑا ہی غلط سلوک اور طرز عمل کیا جا رہا ہے. آج نوجوان کے پاس، اپنے بوڑھوں کے پاس، اپنے قریبی بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں، فرصت نہیں ہے. اتنا بیزی ہے انسان اس دنیا کے اندر کہ بوڑھے بزرگ لوگ کو آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے. ان کے پاس بیٹھنے کا، ان کا حال چال دریافت کرنے کا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، اور ان کے حقوق کے بارے میں ان سے پوچھنے کا وقت نہیں ہے. اور خدمت خلق کے نام پر، ابھی ہمارے ہاں مکرانے میں تو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو نہیں ہے، اور وقت ایسا آئے گا یہاں پر بھی ہو جائے گا. خدمت خلق کے نام پر اور سماج کے لیے رفاہ عامہ کے نام پر
لوگوں نے بوڑھوں کے لیے گھر بنائے ہیں، اولڈ ایج ہوم، اولڈ کیئر ہومز یا شیلٹر ہاؤسز کے نام پر شہروں میں ملتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ چلے جائے بڑے بڑے شہروں میں جہاں پر بڑے بوڑھے بزرگ لوگوں کو رکھا جاتا ہے اس نام پر کہ یہاں ان کے لیے ہر سہولیات مہیا ہیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ دکھنے میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بوڑھے بزرگ لوگوں کے لیے ان اولڈ ایج ہومز کے اندر ساری سہولیات موجود ہیں، لیکن حقیقت کے اندر میرے بھائیوں جب ان بوڑھے ماں باپ بزرگ لوگوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کیسے کٹ رہی ہے، وہ درد و کرب اور سسکتے آنسو اور غموں کا سمندر ان کے پیچھے، ان کی زندگی کے پیچھے پنہا اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ ترستے ہیں اپنے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، اپنی اولاد سے ملنے کے لیے، اور اپنے گھر والے، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں سے ملنے کے لیے۔ ان کا غم سننے والا، ان کا درد سننے والا، ان سے دو میٹھے بول بولنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کی زندگی وہاں عذاب بن کر رہ جاتی ہے، اور وہ بلکتے بلکتے، روتے روتے، گھٹ گھٹ کر وہیں دم دوڑ دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے گھر والوں کو، اولاد کو 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد کہ تمہارے بڑے بزرگ انتقال کر چکے ہیں، ان کی باڈی لے کر چلے جاؤ اور ان کا کام تمام کر دو۔ یہ حالات ابھی یہاں پر نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن آنے والے ہیں یہ حالات آنے والے ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں لوگوں کی، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر۔ میرے بھائیوں، بوڑھے لوگوں کو حقیر سمجھنا، کمزور سمجھنا، اور انہیں کاغذ کا ردی ٹکڑا سمجھنا، انہیں ایسے ہی پھینک دینا، ان کا خیال نہ رکھنا، میرے بھائیوں اسلام نے بوڑھے لوگوں کی عزت، اسلام نے بوڑھے لوگوں کا مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اسلام بوڑھوں کو کیا مرتبہ دیتا ہے، کیا ان کے حقوق بیان کرتا ہے، کیا مقام ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں بوڑھے بزرگ لوگوں کا۔ آپ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا مقام کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں، بوڑھے بزرگ لوگوں کی عزت، ان کی تعظیم کرنا، یہ در حقیقت اللہ کی تعظیم کرنا ہے، اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، یہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کا احترام ہے کہ تم بوڑھے بزرگوں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس جا کر ان کے تجربے حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، اسلام کہتا ہے، کیا کہتا ہے اسلام؟ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے، اس کا ایک بال سفید ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل سفید بال آنے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کو حقارت کی، یار تو بوڑھا ہو گئے، تیرے سفید بال آ گئے۔ یہ بڑھاپا اسلام نے کیا عزت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شاب فی الاسلام شیبۃ، اسلام میں جس کا ایک بال بھی سفید ہوتا ہے، کتب اللہ بہا حسنۃ، اللہ اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے، وحط عنہ خطیۃ، اور ایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے۔ لا تنتفی الشاب، لوگوں اس سفید بالوں کو اکھاڑو مت، ان کو حقیر مت سمجھو، اللہ اس کے ذریعہ تمہاری عزت میں بڑھاوا کر رہا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا رہا ہے، اور تمہارے لیے نیکیاں لکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بوڑھے اور بزرگ لوگ جس کو آج کل نوجوان حقیر سمجھتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، ان کے پاس وہ تجربہ ہوتا ہے جو کتابوں میں پڑھنے سے نہیں ملے گا آپ کو۔ کتابیں پڑھتے رہو زندگی بھر، انہوں نے زندگی میں جو وقت گزارا، جو تجربہ حاصل کیا ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ ایک بزرگ نے ابھی 3-4 دن پہلے واللہ ایک ایسی بات بتائی جو میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، نہ سنی تھی، اور میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ شیخ صاحب، انسان جیسا کھاتا ہے ان، ویسا چاہتا ہے اس کا من۔ پورا آدھے اسلام کا نچوڑ بیان کر دیا۔ اسلام انہوں نے بیان کیا، انسان جیسا کھاتا ہے ان، ویسا چاہتا ہے اس کا من، کہ انسان اپنے کھانے پر غور کرے، کیونکہ اس کا کھانا غلط ہے تو ویسا ہی اس کا من کام کرنے والا ہے، اس کو رغبت دینے والا ہے۔ تو زندگی کے خلاصے وہ بیان کر دیتے ہیں چند الفاظ میں۔ میرے بھائیوں، اسلام کہتا ہے بزرگوں اور بوڑھوں لوگوں کے مقام کو بڑھاتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ حیا کرتا ہے بوڑھے لوگوں سے،
اللہ کو شرم آتی ہے بوڑھے لوگوں سے. ان اللہ لا یستحی من الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے ایسے بزرگ اور بوڑھے سے جو استقامت کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والے. ایسے بوڑھے نہیں جو بڑھاپا آنے کے بعد بھی چائے چرسی اور گانجا افہوم اور ڈرگس اور نہ کوئی مطلب ہے دین سے نہ دنیا سے. ایسے بوڑھوں سے حیا نہیں آتی ہے. ایسے بوڑھے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو شرم آتی ہے. کس بات سے شرم آتی ہے؟ کہ یہ بوڑھے مجھ سے کچھ مانگے اور ان کو نہ دوں میں، یہ بوڑھے مجھ سے کوئی چیز کا سوال کرے ان کو میں نہ دوں. اسلام کہتا ہے بوڑھے لوگوں سے دعا کرواؤ. میرے بھائیو، تمہیں اپنی دنیا اگر چمکانی ہے بوڑھوں لوگوں سے دعا کرواؤ اور ان کی دعائیں لو. ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا کروانا. دعا لینا کب ہوتا ہے میرے بھائیو؟ جب آپ بوڑھے کی خدمت کرتے ہو، اس کی عزت کرتے ہو، اس کا احترام کرتے ہو اور اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. واللہ بوڑھوں کے دل سے دعا نکلتی ہے اور ان کے آنسو نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یہ دعا لینا ہوا. اور دعا کروانا، آپ جا کر ان کے بولو میرے لیے دعا کر دو. میرے بھائیو، دعا لینا جو خود بخود آٹومیٹک نکلتی ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اللہ کو شرم آتی ہے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ اس بوڑھے کی دعا کو کیسے رد کر دے، اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. بوڑھوں کا مقام جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا برکت چاہیے؟ برکت چاہیے؟ برکت تمہارے بوڑھے بزرگوں کے ساتھ ہے. البرکت مع اکابرکم، تمہارے بوڑھے بزرگوں کے ساتھ میں نے برکت رکھی ہے. تمہارے سماج میں، معاشرے میں یہ بوڑھے بزرگ موجود ہیں جو گھر میں رہتے ہیں اور اللہ سے استغفار اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے کتنی بلائیں تمہارے محلے پر، تمہارے علاقے پر، تمہارے گاؤں والوں سے اللہ ٹالتا رہتا ہے. ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. ورنہ تم لوگ اے نوجوانوں کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو اور جوانی کا نشہ تمہارے اندر ہوتا ہے کہ تم نے جوانی کو ہمیشہ کے لیے سمجھ کر کہ یہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو کہ اللہ کا غضب ٹوٹ جائے تمہارے اوپر. اگر تمہارے بوڑھے نہ ہوں جو رات دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور تمہارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، تمہاری خیر و بلائیت کی دعا کرتے رہتے ہیں، تو برکت یہ تمہارے بوڑھوں لوگوں کے ساتھ رکھ دی گئی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی سعد بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نوجوان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور جنگ جیتتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کو بھی بوڑھے لوگوں کے برابر، جو بوڑھے لوگ کے گھروں میں رہتے ہیں اس کے برابر آپ مال و دولت تقسیم کر دیتے ہیں. یہ تو آپ انصاف کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نوجوان ہم لڑتے ہیں اور مال غنیمت ہمارے وجہ سے ہاتھ میں آتا ہے مسلمانوں کے، اور جب آپ تقسیم کرتے ہو تو بوڑھے لوگوں کو اور جوانوں کو برابر دیتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیکلت کا یا ام سعد یا ابن ام سعد، تیری ماں تجھے گم کرے. یہ ڈانٹنے کے لیے، دھمکانے کے لیے یہ جملے الفاظ کی استعمال کی جاتے تھے اللہ کے. سکیلت کا یا ابن ام سعد، اے سعد کے بیٹے تمہاری ماں تمہیں گم پائے. وَهَلَّا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ، جان لو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں روزی روٹی دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارے بوڑھے اور بزرگ لوگ کی وجہ سے دیتا ہے. تمہیں کھلا پلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہے. ورنہ میرے بھائیوں، نوجوانی میں تو انسان کیا کیا گل کھلاتا ہے سب کو پتا ہے. اور جاننا چاہتے ہو بوڑھے لوگوں کا مرتبہ، بڑھاپا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے اور بزرگ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی نور ہوگا قیامت کے دن، خصوصی روشنی ہوگی جس دن کی لوگ اندھیرے میں پڑے رہیں گے اور ہر طرف اندھیرا، چلنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا. ہر آدمی راستے کے لیے کدھر جاؤں تلاش کرے گا، اور لوگ بوڑھے لوگوں کے پاس آئیں گے کہ آپ کے پاس اللہ کا خصوصی نور ہے، روشنی ہمیں بھی دے دو، تھوڑا ہمیں راستہ مل جائے، ہمیں روشنی مل جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، من شاب
فی الاسلام شیبۃ کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے خاص نور پیدا کرے گا۔ میرے بھائیوں، بوڑھے لوگوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ان کا حق دینے کی ضرورت ہے، ان کو خون کے آنسو رولانوں سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ بوڑھوں کا احترام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے بوڑھوں کا احترام ہوتا ہے؟ ہمارے اسلام نے بھی بیان کیا ہے۔ بوڑھوں کا احترام کرنا چاہتے ہو، ان کی عزت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھوں کے لیے آپ کی مجلس میں خصوصی جگہ ہونی چاہیے۔ جہاں آپ لوگ بیٹھتے ہو وہاں بوڑھوں کا مقام، ان کے بیٹھنے کی جگہ خصوصی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا یوسع المجلس الا لثلاثۃ، کسی بھی مجلس کو وسعت نہ دی جائے، اس میں بیٹھنے والوں کے لیے خاص طور پر صرف اور صرف لذی سن لسنہ، عمر دراز، بزرگ اور بڑھاپا، اس کی وجہ سے اس کو خاص مقام دیا جائے۔ آج بوڑھے لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں یہ اس کی عقل سٹیا گئی ہے، یہ 1928 کی سوچ والا، یہ کیا ہمارے درمیان بیٹھا رہے گا؟ میرے بھائیو، آپ کی مجلس میں اس کا بیٹھنا بھی باعث خیر ثابت ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری مجلس میں ان کا خاص مقام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بوڑھوں کا احترام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں بوڑھے موجود ہو بچوں کو زیادہ بات چیت میں پہل نہیں کرنی چاہیے، پہل بوڑھے کریں گے۔ بہت سارے ہمارے گھریلو مسائل بوڑھوں کی سہل ہوتے ہیں، بزرگوں کی سہل ہوتے ہیں۔ نوجوان بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں، وہ مسائل، گھریلو مسائل، جھگڑے حل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بوڑھوں کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ بوڑھے جب کسی معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں وہ معاملہ سلجھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قتل کا کیس آیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے کے گھر والے اور جو مقتول تھا اس کے گھر والے آ کر بات کرنے لگے۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے ابو عبد الرحمن، جو چھوٹے تھے، بچے تھے، انہوں نے بات کرنا اللہ کے رسول کے سامنے مقدمہ بیان کرنا شروع ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا کبر الکبریٰ، عبد الرحمن چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، جو بڑے ہیں ان کو بولنے کا حق دو، تم ابھی مت بولو، تمہارے بڑے موجود ہیں ان کو بولنے کا حق۔ ہمارے ہاں بچے اور نوجوان اور کیا کرتے ہیں، بوڑھے موجود ہیں لیکن خود آول سول بکتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ کیا بولیں گے۔ اسلام نے حق دیا ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں بات کا آغاز ان سے کرنا چاہیے۔ بڑوں کا مقام، ان کو عزت دینے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی نسبت ہی ختم کر ڈالی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بوڑھوں کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے اور چھوٹے بچوں پر شفقت نہ کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، یا انس وقر الکبیر، ہمیشہ اپنی زندگی میں بوڑھے بزرگوں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی سے پیش مت آنا، ان کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز سے بات مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من لم یعرف حق کبیرنا، جو اپنے بزرگ اور بوڑھوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے بوڑھوں کا احترام اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ نماز پڑھانے والا امام بھی ان کا خیال رکھے، ان کی عظمت کا خیال رکھیں اور ان کے لیے نماز کو تھوڑا ہلکا کرے، لمبی نماز نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اما احدکم فلیخفف، جب کوئی نماز پڑھائے کسی کی اور اس میں بوڑھے بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تو وہ نماز کو ہلکی پڑھائے فإن فیہم الصغیر